السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ایم اسلم اپنے ایم اسلم آسٹریلیا یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لایا ہوں میں آپ کے لیے اس ہفتے 12 جنوری سے لے کر 18 جنوری تک کے حالات آپ کے کیسے رہیں گے۔ جس کو بھی کوئی کسی بھی قسم کا مجھ سے مشورہ چاہیے تو وہ میرے نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر مجھے میسیج کرے۔ میں بغیر کسی فیس کے آپ کو اس کا ذائچہ بنا کر کوئی مشورہ دوں گا۔ اور اگر کسی نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں برج قوس والوں سے۔ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں یا کنفرم نہیں تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ جن کے نام کا پہلا حرف فے سے شروع ہوتا ہے یا انگلش میں ایف سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج قوس کو دیکھیں اور سنیں۔ برج قوس والوں کی اس ہفتے نیک امیدیں پوری ہوں گی اور بڑے افسروں اور بڑے امیر آدمیوں کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے مالی فائدہ ملے گا۔ اور اس ہفتے آپ کو مال اور پیسہ ملے گا، لیکن کچھ کم ملے گا اور مشکل سے اور کچھ دیر سے ملے گا۔ آپ کو پیسے کی اس ہفتے کچھ کمی محسوس ہوگی۔ بھائی بہنوں سے، قریبی رشتہ داروں سے آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کے چھوٹے بڑے سفر ہوتے رہیں گے اور سفر میں آسانی ہوگی اور یہ سفر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ جائیداد، پراپرٹی، زمین پلاٹ کا آپ کو اس ہفتے کسی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے اور گھر کی تبدیلی بھی آپ کی اچانک ہو سکتی ہے۔ والد صاحب سے آپ کے اس ہفتے کچھ اختلافات رہیں گے اور والد صاحب سے آپ کی اس ہفتے کچھ دوری بھی رہے گی۔ اور 15 دنوں میں آپ کو کوئی اچھی خوشخبری بھی آپ کو کوئی مل سکتی ہے۔ جن کے وہ اپنے پاس ملازم موجود ہیں تو ان ملازموں کی آپس میں اس ہفتہ جھگڑا اور تنازع رہے گا۔ اور اگر صحت کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ کی صحت کبھی اوپر کبھی نیچے رہے گی۔ شریک حیات سے آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے۔ ازدواجی تعلقات بھی آپ کے بہتر اور فائدہ مند اور خوشگوار رہیں گے۔ نکاح کرنا کوسی افراد کے لیے یہ ہفتہ سعادت مندی لائے گا۔ دولت مند شریک حیات کے ساتھ ساتھ آپ کو شریک حیات کی خوش قسمتی کی وجہ سے دولت کی آمدنی میں اضافہ ساری زندگی ہوتا رہے گا۔ اور اس ہفتے آپ کو سفر سے فائدہ ملے گا اور آپ کا سفر آسان رہے گا۔ کسی خوشی کی تقریب میں شرکت کے لیے آپ کا سفر ہو سکتا ہے اور یا بچوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ بغرض سیر اور تفریح آپ کا سفر ہو سکتا ہے۔ سفر آپ کا کامیاب رہے گا اور خوشیوں سے بھرپور رہے گا۔ اور اس ہفتے آپ کے اختلافات دور ہو جائیں گے اپنے افسروں سے اور نیک بزرگوں سے۔ کاروبار بزنس آپ کا اس ہفتے کچھ کم رہے گا۔ اس ہفتے آپ کو بزنس کاروبار سے منافع بھی کم ملے گا اور افسروں کے سامنے آپ کی عزت میں کچھ کمی ہوگی۔ دوستوں سے آپ کو اس ہفتے مدد ملے گی دیر سے۔ دشمنوں سے آپ کو اس ہفتے خوف کرنا چاہیے اور ہوشیار بھی رہنا ہوگا۔ اس لیے آپ کو اس ہفتے کچھ استغفار کا ورد کرنا چاہیے۔ استغفار پڑھنے سے آپ بہت ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو قید سے رہائی میں اس ہفتے آسانی ہوگی۔ اگر کسی نے آپ کا مال تلف کر لیا ہے یا چھین لیا ہے تو چھینا ہوا مال اور تلف کیا ہوا مال اس ہفتے آپ کو واپس ملے گا۔ اور آپ کی اس ہفتے ساری مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کو اس ہفتے مدد ملے گی دور کی سفر سے یا دوسرے کسی ملک یا دور کے کسی شہر سے۔ تو یہ ہیں حالات برج قوس والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج جدی کی طرف۔ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں یا کنفرم نہیں
تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں، جن کے نام کا پہلا حرف زواد سے شروع ہوتا ہے یا خے سے شروع ہوتا ہے یا جیم سے شروع ہوتا ہے، تو وہ برج جدی کو، کیپریکارن کو دیکھیں اور سنیں۔ برج جدی والوں کی ابتدا خیر سے ہوگی، اور عورتوں سے، فیمیل کی طرف سے آپ کو اس ہفتے فائدے ملیں گے، مال اور دولت میں اضافہ ہوگا، بزنس کاروبار آپ کا بہتر اور اچھا رہے گا، اور بہن بھائی قریبی رشتہ داروں کا آپ کو اس ہفتے تعاون رہے گا، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے خوشگوار رہیں گے اور میل ملاپ رہے گا۔ چھوٹے بڑے سفر کرنے سے آپ کو اس ہفتے فائدے ملیں گے، دوسرے شہر سے آپ کو اس ہفتے مدد ملے گی۔ جائیداد کے معاملات اس ہفتے تنازع کا شکار رہیں گے، زمین، پلاٹ یا گھر پر اچھا خاصا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، اور یہاں میراثی معاملات پر بھی آپ کے اس ہفتے کچھ جھگڑے اور اختلافات ہوں گے، اور اس ہفتے آپ کو اپنی محبوب کی طرف سے تہمت یا غلط الزام آپ کے اوپر لگ سکتا ہے۔ مریض کو اس ہفتے مرض میں کچھ کمی ہوگی، جس کے پاس کچھ ملازم ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کوئی ملازم آپ کو اچانک چھوڑ کر چلا جائے، اس ہفتے آپ کو ملازم کی کمی محسوس ہو۔ شریک حیات سے آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے، اور ازدواجی تعلقات بھی آپ کے بہتر رہیں گے۔ قرضے کے معاملات، مالی لین دین کی وجہ سے جھگڑا اور تنازع ہو سکتا ہے، اور میراثی معاملات پر بھی تنازع اور جھگڑا اس ہفتے ہوگا۔ سفر کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور سفر آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا، خاص کر کے وہ بچے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو ان کو دوسرے ملک جانے میں آسانی ہوگی، اور طالب علموں کو اپنے علم میں اضافہ ہوگا، کاروبار، بزنس آپ کا ترقی کرے گا، اور ملازمتی معاملات بہتر رہیں گے، افسروں کی نظروں میں ملازموں کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور ملازمتی تبادلہ حسب خواہش آپ کا ہو سکتا ہے۔ افسروں اور نیک بزرگوں سے آپ کو اس ہفتے مدد ملتی رہے گی، دوستوں سے بھی آپ کی اس ہفتے خواہشات پوری ہوں گی، اور دوستوں سے آپ کو اس ہفتے مدد ملتی رہے گی۔ اور قیدی اگر اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو قید میں ہی رنج اور تکلیف اس ہفتے زیادہ ملے گی، قیدی کو اس ہفتے قید سے رہائی ممکن نہیں ہے، اور اس ہفتے آپ کو دشمنوں سے احتیاط کرنا ضروری ہوگا، دشمنوں سے آپ کو اس ہفتے خوف رہے گا، اور اچانک آپ کہیں جانے کی تیاری میں بیٹھے ہیں، سفر کی تیاری میں بیٹھے ہیں کہ اچانک آپ کا وہ سفر کینسل ہو سکتا ہے، اور اس ہفتے کوئی خاص قسم کی اطلاع آپ کو مل سکتی ہے، اور اس ہفتے آپ کو مال کا اور پیسے کا نقصان بھی ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہیں حالات برج جدی والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج دلو کی طرف۔ جن کو اپنا ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے یا کنفرم نہیں ہے تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں، جن کے نام کا پہلا حرف سین سے شروع ہوتا ہے یا شین سے شروع ہوتا ہے یا سواد سے شروع ہوتا ہے یا انگلش میں ایس سے شروع ہوتا ہے، تو وہ برج دلو اکیولس کو دیکھیں اور سنیں۔ برج دلو والوں کو اس ہفتے بزرگوں سے، نیک بزرگوں سے فائدے ملیں گے، نقل اور حرکت سے، سفر کرنے سے آپ کو اس ہفتے فائدے زیادہ ملیں گے، اور کسی کے ساتھ بزنس کاروبار میں شرکت کریں گے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بھائی بہنوں سے، قریبی رشتہ داروں سے آپ کا اس ہفتے تنازع ہو سکتا ہے اور اختلافات ہو سکتے ہیں، خاص کر کے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار جو کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے کچھ اختلافات اور تنازعات ہو سکتے ہیں، اور اس ہفتے آپ کو جائیداد کا، زمین کا، پراپرٹی، گھر یا اسی قسم کا آپ کو کچھ نقصان ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور کوئی بھی پراپرٹی بیچنے سے آپ اس ہفتے کچھ احتیاط کریں، اور
घर बेचने से, घर या प्लाट किसी भी किस्म का कोई भी जायदाद आपको इस हफ्ते बेचना नहीं चाहिए। और घर जायदाद के मामलात में कुछ इस हफ्ते आपके साथ कुछ तनाज़ात हो सकते हैं, किसी वजह से आपको घर छोड़ना भी पड़ सकता है। और आपकी इस हफ्ते मुश्किलातें हल होंगी और मुलाजमों से आपको फ़ायदा मिलेगा। जिनके पास मुलाजम मौजूद हैं तो इनको अपने मुलाजमों से फ़ायदा मिलेगा। और अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को कैद से इस हफ्ते आसानी से रिहाई मिल सकती है। और इस हफ्ते आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात अच्छे और खुशगवार रहेंगे। शरीक हयात से आपको खुशी और प्यार और मोहब्बत मिलेगा। शरीक बिज़नेस से भी आपके मामलात बेहतर बेहतर रहेंगे और बेहतर होते जाएंगे। और अगर किसी का कोई माल चोरी हो गया है तो चोरी शुदा माल इसे इस हफ्ते वापस मिलेगा। और इस हफ्ते आपके कुछ सफ़र ज़्यादा रहेंगे। कारोबार बिज़नेस के मामलात अगर कोई पूछना चाहे तो कारोबार बिज़नेस आपका इस हफ्ते बेहतर और मुनाफा बख्श रहेगा। बिज़नेस कारोबार आपका अच्छा और तरक्की में रहेगा। अगर कोई मुलाजम अपने मुलाजमती मामलात के बारे में पूछना चाहते हैं तो मुलाजमती मामलात इसके इस हफ्ते बेहतर रहेंगे। अफसरों के सामने इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और मुलाजमती तरक्की भी इस हफ्ते आपकी हो सकती है। और इस हफ्ते आपको दोस्तों से और नेक बुज़ुर्गों से आपके मकसद पूरे होंगे और ख्वाहिशात की तकमील होगी। लेकिन हफ्ते के आखिर में फिर आपके अपने दोस्तों से वो मदद नहीं मिलेगी जो पहले मिल रही थी। अगर कोई करीबी रिश्तेदार या कोई भी आपका गुम हो गया है उसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो वो आपका गुमशुदा आएगा, लेकिन इस हफ्ते नहीं, देर से आएगा, वापस बहरहाल आएगा। मतलब और मकसद आपके कुछ पूरे होंगे लेकिन देर से पूरे होंगे। और हफ्ते की आखिर में आपको कुछ परेशानी होगी और आपको इस हफ्ते मदद मिलेगी दूर दराज से, दूसरे किसी शहर से या किसी सफ़र से आपको इस हफ्ते मदद ज़्यादा मिलेगी। तो ये हैं हालात बुर्ज दो दिलों वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज होत की तरफ। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं या कन्फर्म नहीं है या तारीख़ पैदाश याद नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ दाल से शुरू होता है या चे से शुरू होता है तो वो बुर्ज होत को पाइसेस को देखें और सुनें। बुर्ज होत वालों के इस हफ्ते सफ़र होगा, वो सफ़र बेफ़ायदा होगा और बेइख्तियार सफ़र रहेगा। सफ़र से आपको इस हफ्ते परेशानी हो सकती है, सफ़र से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा और सफ़र में आपको इस हफ्ते एहतियात करने की भी ज़रूरत है। और आपको अफसरों की वजह से और बड़े अमीर आदमियों की वजह से आपको इस हफ्ते पैसे मिलेंगे। बहन भाइयों से, करीबी रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे और आपके मकासद भी पूरे होते रहेंगे। नकुल व हरकत से, आने जाने से, दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क से आपको इस हफ्ते फ़ायदे मिलेंगे। करीब के सिटी के सफ़र करने से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। इस हफ्ते आपका जायदाद, ज़मीन, प्लाट या घर या किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई तनाज़ा ऐसा खड़ा हो सकता है और आपको अचानक घर की तब्दीली भी हो सकती है और आपको घर छोड़कर किसी और जगह भी इस हफ्ते जाना पड़ सकता है। और इस हफ्ते आपको बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी और मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी और इनामात का भी हुसूल इस हफ्ते हो सकता है। और 15 दिनों में आपको कोई खुशखबरी भी मिलेगी। और जिनके पास मुलाजिम हैं इनको अपने मुलाजमों से इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी को अच्छे मुलाजमों की ज़रूरत है तो इस हफ्ते आपको आसानी से अच्छे मुलाजिम मिल सकते हैं। और शराकती मामलात और बिज़नेस के मामलात आपके बेहतर रहेंगे और अदालती मुकदमे का आपको इस हफ्ते कुछ खौफ रहेगा और किसी नेक बुज़ुर्ग की सेहत ख़राब हो सकती है।
اور افسروں سے، نیک بزرگوں سے آپ کی اس ہفتے غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ بزنس کاروبار آپ کا اس ہفتے اتنا اچھا نہیں رہے گا، اور ملازمتی معاملات بھی اتنے بہتر نہیں رہیں گے۔ دوستوں سے آپ کے مقاصد اس ہفتے پورے ہوں گے اور آپ کو مدد ملتی رہے گی، اور اس ہفتے آپ کو کچھ دشمنوں سے اندیشہ بھی رہے گا۔ اگر کسی کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کا آدمی غائب ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ وہ جلد واپس آئے گا۔ اور آپ کو مال کا حصول ہوگا، پیسے کا حصول ہوگا، اور تلف شدہ مال بھی آپ کو اس ہفتے واپس ملے گا۔ اگر کسی نے آپ کا مال زبردستی چھین لیا ہے تو وہ چھینا ہوا مال آپ کو اس ہفتے واپس ملے گا۔ صحت اور سلامتی رہے گی۔ اور اگر کوئی مریض پوچھنا چاہتا ہے اپنی صحت کے بارے میں، تو مریض کو ہفتے کی آخر میں کامل صحت مل جائے گی اور مرض میں کمی واقع ہوگی۔ تو یہ ہیں حالات برج ہوت والوں کے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اور دیجیے ہمیں اجازت۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔